265 کو میں نے چیلنج کیا اور تھوڑا آسان رکھیے گا تاکہ بہت قانونی ثقیل گفتگو نہ ہو جائے نا. چیلنج کیا اس بنیاد پہ کہ اگر ایک سیاستدان جیل میں ہیں اور عدالت نے 4 کیٹیگری لوگوں کو اجازت دی، یہ پہلے مرحلے پہ وہ بھی میں نے پٹیشن کی تھی، پھر ICA کی، فیملی، وکلاء، سیاسی اکابرین اور ڈاکٹرز، یہ 4 الاؤڈ ہوئے اور یہ باقاعدہ کنٹیسٹ ہوا، وہ ججمنٹ فائنلٹی اٹینڈ کر گئی. اب پولیٹیکل اکابرین اگر خان کے پاس جائیں گے، موسم کا حال پوچھیں گے کیا؟ موسم کا حال پوچھیں گے یا پھر قطار کے لیں گے؟ کیا قطار؟ اچھا وہ تاش کا نام نہیں قطار. ٹھیک ہے، ہوتا ہوگا مجھے نہیں پتا. میں تملمی کا اعتراف کر رہا ہوں، ہم پٹھان زیادہ کچھ فہمی کا اعتراف کرتے ہوئے. گزارش یہ ہے جب سیاستدان اندر جیل میں سیاستدان کے پاس جائیں گے تو سیاسی بات ہوگی. تو آپ کہہ رہے ہیں اگر عدالت نے الاؤ کیا کہ سیاستدان ملے تو گوز وداؤٹ سیئنگ کہ الاؤ کیا کہ سیاسی بات بھی ہو. یہ رول جو ہے نا سیاسی بات ہونا اور پھر سیاسی بات کا پرچار ہونا تو الگ الگ باتیں. لیکن پرچار پہ بھی میں عرض کرتا ہوں نا، یہ 1894 کا رول ہے انگریز کے زمانے کا. یہ ہندوستانیوں کے لیے بنایا تھا، برصغیر پاک و ہند کے غلام نیشن کے لیے. جب 1978 میں پاکستان پریزن رول اور پنجاب پریزن رول بنے تو وہ رول مستعار لیا گیا. ٹھیک ہے. جب میں نے اس کو چیلنج کیا، فیڈرل گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ، اسلام آباد گورنمنٹ، تمام کو نوٹسز ہوئے، اٹارنی جنرل سب نے ارگو کیا، امائکس کیوری مقرر ہوئے. عدالت نے اپنے فیصلے میں صادر کیا کہ یہ رول غیر انسانی ہے، یہ قانون سے متصادم ہے، آئین سے الٹرا وائرز ہے، اور اس کو معطل نہیں کیا، اس رول کو کالعدم قرار دیا ہے. عدالت نے رول کو کالعدم قرار دیا. اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ انہوں نے درست کہا، جب یہ ICA میں گئے نا اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنے تئیں سے کہا جی کہ ہم یہ لکھ کر بیان الفی دیا، وہ بھائی کس نے مانگا تھا آپ سے؟ ضرورت کیا تھی؟ جب ہائی کورٹ نے ہمیں الاؤ کیا ہے پولیٹیکل لیڈر کو ملنے کی تو اس وقت ہائی کورٹ ہم سے مانگ سکتی تھی کہ جی آپ یہ شرط دیں. یہ تو والنٹیئر کیا اور خود ہی کہا کہ ہم جیل کے سامنے کوئی بیان نہیں دیں گے. جب آپ نے یہ انڈرٹیکنگ کورٹ کو دی تو پھر اخلاقاً آپ بات نہ کریں اور یہ توہین عدالت کے زمرے میں بھی آتی ہے کہ آپ یقین دہانی کریں، اس میں عمل کیوں نہیں انڈرٹیکنگ دیں اور پھر اسے منکر ہو جائے. تو لہذا یہ جو غلط موو ہو گئی، غلطی سے نہیں، غلطی نہیں. اب جو ہے نا میں آپ کو عرض کروں نا، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انہوں نے تو ICA میں جلدی سے جا کے اس آرڈر کو سسپینڈ کرا دیا. اب وہ لگے گا تو صحیح، لیکن لگتا نہیں ہے کہ اتنی جلدی لگ جائے، لیکن وہ سسٹینیبل نہیں ہے. یہ رول پاکستانیوں کو ہم انگریز کے دور کے قوانین سے پابند یا ریگولیٹ نہیں کر سکتے. اچھا اب یہ تو ایک بات ہوگی اس میں ایک نکتہ تھا، پھر میں ادھر آؤں کہ یہ تو ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو راجہ ناصر عباس صاحب اڈیالہ جیل کے قریب پہنچ گئے اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ دھرنے سے متعلق بات چیت کی جا رہی ہے. اب بطور مجموعی سیاسی منظرنامہ آپ کو آج کے حالات دیکھتے ہوئے کہ جہاں خود گوہر صاحب کہہ رہے ہیں، یہ میں کیا کہوں گا کہ یار ہم تو خان کو رہا کراؤ سے خان کو ملاقات کراؤ تک آ گئے، یعنی تنزلی کا سفر ہے بظاہر. یہ آپ کو سیاسی منظرنامہ کیا لگتا ہے اگلے کچھ ہفتوں یا مہینوں کا؟ دیکھیے میں تو پاکستان تحریک انصاف بدقسمتی سے جن لوگوں کے ہاتھ میں ہیں اور عمران خان صاحب کے ہاتھ میں نہیں، عمران خان آپ کہیں گے راجہ صاحب کہہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو خان صاحب یعنی کہ عمران خان اپنی پارٹی کی سب سے موسٹ امپارٹنٹ پولیٹیکل کمیٹی کو بنانے کا اختیار ایک ایسے شخص کو دیں گے جو الیکشن سے 2 مہینے پہلے PTI میں آیا اور ان لوگوں نہیں دیا گیا اختیار دیا گیا نا. تو پھر تو خان صاحب کا فیصلہ ایک منٹ نہیں، خان صاحب کا فیصلہ کس طرح ہوتا ہے یہ بھی گواہ ہے اور میں بھی گواہ ہوں. خان کے کانوں میں بات ڈالنے کی دیر ہے اور فیصلہ نکل آتا ہے. یہ ساری چغلیوں پہ، کانا پوسیوں پہ تو فیصلے ہوتے ہیں. اسی نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے پارٹی کا. اب ذرا آپ کے سوال کا میں جواب دوں. مین از نون بائی دا کمپنی. نہیں، یہ کمپنی دیکھیں، یہ سیاستدانوں کی خان صاحب کی چوائس انہوں نے لوگ رکھے اپنے پاس نا. سر چوائس کیا ہے؟ فیملی ہے گرد بیٹھی ہوئی ہے، باقی کوئی سیاسی اکادمی تو نہیں. یہ پہلا اور آخری غلط فیصلہ ہے اور یہ بزدار نہیں لگایا تھا نہ صرف بزدار نہیں. اب میں آپ کو عرض کروں جو آپ کے سوال کا جواب انہوں نے آج تک کوئی صحیح فیصلہ ہی نہیں کیا ہے حکومت میں. اچھا، پاکستان تحریک انصاف نے تحریک کے اعلان کرنے کا کام بھی آؤٹ سورس کر دیا ہے. جی وہ کہتے ہیں راجہ ناصر عباس صاحب کریں گے. جو مزے کی بات ہے، وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ جنید اکبر خان نے کہا سلمان اکرم راجہ صاحب، ناصر عباس صاحب، وہ کہتے ہیں چک صحیح صاحب.
اب اچکزئی صاحب یہ جو احتجاج ہیں، اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں 20 تاریخ کو کانفرنس بلا لو یار. نہیں اچکزئی صاحب نے تو اس دن پارلیمانی پارٹی میں کہا کہ مجھے کس اس میں آپ نے پولیٹیکل کمیٹی میں شامل کیا، میں پی ٹی آئی میں ہوں. وہ گئے ہی نہیں. علامہ ناصر عباس صاحب بھی نہیں گئے. دے ریفیوز ٹو اٹینڈ، اور انہوں نے کہا میرا نام نکال دو. وہ کبھی یعنی پولیٹیکل کمیٹی اس طرح بنی ہے، ایک گروپ کے ان لوگوں کو شامل کیا گیا جو اختلاف رائے نہ دیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ تحریک کا اعلان کرنے کی اخلاقی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تحریک خود کو محفوظ رکھنے کے لیے ڈال بنا رہے ہیں بزرگوں کی بس. اور یہ جو ہے نا، یہ شاید تاریخ کی سب سے مہذب بزدلی ہے. یعنی کہ آپ اچھا، یعنی آپ دیکھیں، گہری بات آپ نے. میں اب آپ کو عرض کروں، یہ تحریک پاکستان میں آج احتجاجی تحریک سے کیا چیز ذہن میں آتی ہے؟ سڑکیں، شیلز، گولیاں، یہ ہو رہا ہے نا. جی. تو کیا خیال ہے کہ اس کی قیادت اچکزئی صاحب اس عمر میں کریں گے؟ اچھا ٹھیک، صحیح. تو آگے رانا صاحب کی گورنمنٹ کے لیے کوئی بری خبر نہیں ہے فی الحال. دیکھیے ان کے لیے رابی واقعی چین لکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ. بادامی صاحب ایک چیز اور میں آپ کو نوٹس دوں. ابھی لیٹسٹ جو سب سے بڑا دھماکہ ہوا ہے وہ ہے قاضی انور کے ساتھ جو زیادتی کی ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر نے، ہاں اس میں الگ سے آتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی وہ انٹرنل اس کا شکار ہو گئے.